حضرت شاہ محمد غوث گیلانی قادری لاہوری کی مکمل سیرت۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں ایک ایسے بزرگ گزرے ہیں جو نہ صرف عظیم صوفی تھے بلکہ اپنے دور کے سب سے بڑے عالم، فلسفی اور مصنف بھی تھے، جن کی کتابوں کو پڑھ کر بڑے بڑے علماء کرام حیرت میں پڑ جاتے، جنہوں نے فارسی میں ایسے گہرے صوفیانہ قصیدے لکھے کہ وہ آج تک پڑھے جاتے ہیں، جن کے 4 بیٹے تھے اور چاروں ان کے مرید اور خلیفہ بھی تھے، جو بغداد شریف سے براہ راست غوث اعظم کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ہیں حضرت شاہ محمد غوث قادری گیلانی لاہوری، جن کا علم اتنا وسیع تھا کہ انہیں شیخ محدثین کہا جاتا تھا۔ آج کی یہ کہانی آپ کو علم اور روحانیت کے انوکھے امتزاج میں متعارف کرائی جائے گی۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے انسان کی کہانی سناؤں گا جو اپنے زمانے میں 3 چیزوں پر یکتا تھا: علم، تصنیف اور روحانیت۔ یہ کہانی ہے اس دور کی جب لاہور علم و فن کا گہوارہ تھا اور یہاں دنیا بھر سے طلباء علم حاصل کرنے آتے۔ حضرت شاہ محمد غوث گیلانی قادری لاہوری کا زمانہ وہ تھا جب مغل سلطنت اپنے عروج پر تھی اور ہندوستان میں علمی اور ادبی سرگرمیاں اپنے شباب پر تھیں۔ یہ وہ دور تھا جب بڑے بڑے شاعر، عالم اور صوفی پیدا ہوئے۔ یہ کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ علم اور روحانیت میں کوئی تضاد نہیں، بلکہ جب یہ دونوں چیزیں کسی شخص میں جمع ہو جائیں تو وہ اپنے زمانے کا سب سے کامل انسان بن جاتا ہے۔ آپ آج جانیں گے کہ کیسے ایک شخص بیک وقت عظیم محدث، بلند پایہ فلسفی، کامل صوفی اور عمدہ مصنف ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ شروعات انٹرسٹڈ لگ رہی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کنٹینٹ آپ کو پسند آ رہا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کی اطلاع مل جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، آپ کا نسب اور خاندانی پس منظر۔ شروع کرتے ہیں ایک دلچسپ خاندانی طریق سے۔ حضرت شاہ محمد غوث کا تعلق براہ راست غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے خاندان سے تھا۔ یہ وہ مبارک خاندان تھا جس کا نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ ان کے آباء و اجداد بغداد شریف سے ہجرت کر کے بر صغیر آئے تھے۔ یہ ہجرت کوئی عام ہجرت نہیں تھی بلکہ اسلام کی تبلیغ اور قادریہ سلسلے کی اشاعت کے مقدس مقصد سے ہوئی۔ جب یہ مقدس خاندان ہندوستان پہنچا تو پہلے کشمیر میں قیام کیا۔ کشمیر میں انہوں نے اسلامی تعلیمات کا بہت کام کیا، لوگ دور دور سے ان کے پاس علم حاصل کرنے آتے۔ کچھ عرصے بعد خاندان کے کچھ افراد کشمیر سے لاہور منتقل ہوئے۔ اس منتقلی کی وجہ یہ تھی کہ لاہور اس وقت علم و فن کا بہت بڑا مرکز تھا۔ یہاں مختلف علوم کی تعلیم کے لیے بہترین مواقع موجود تھے۔ لاہور پہنچ کر اس خاندان نے یہاں بھی علمی اور روحانی خدمات شروع کی۔ آہستہ آہستہ ان کا نام لاہور میں پھیل گیا اور لوگ انہیں لاہوری کہنے لگے۔ حضرت شاہ محمد غوث کی پیدائش اسی معزز گھرانے میں ہوئی۔ ان کے والد ماجد بھی بہت بڑے عالم اور صوفی تھے۔ گھر کا ماحول ہی علم اور عبادت کا تھا۔ بچپن سے ہی گھر میں علمی بحثیں ہوتی رہتی تھیں۔ قرآن و حدیث کی تعلیم، فقہ کے مسائل، تصوف کی باریکیاں، یہ سب چیزیں روزانہ کی گفتگو کا حصہ تھیں۔ چھوٹا محمد غوث ان تمام باتوں کو غور سے سنتا اور اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا۔ والدین نے جلدی محسوس کیا کہ یہ بچہ غیر معمولی ذہانت کا مالک ہے۔ جب وہ 5-6 سال کا تھا تو گھر میں آنے والے علماء اس کی بات چیت سے متاثر ہو جاتے۔ وہ ایسے سوال پوچھتا جو بڑے بڑے طالب علم بھی نہیں پوچھتے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم اور ذہانت کا اظہار۔ 7 سال کی عمر میں محمد غوث کی باقاعدہ تعلیم شروع ہوئی۔ سب سے پہلے انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا۔ عام بچوں کو قرآن حفظ کرنے میں 3-4 سال لگتے ہیں، لیکن محمد غوث نے صرف 1.25 سال میں مکمل قرآن حفظ کر لیا۔ استاذہ حیران تھے کہ یہ بچہ اتنی تیزی سے کیسے سیکھ رہا ہے۔ جو آیات ایک بار پڑھائی جاتی وہ فوراً یاد ہو جاتی، اور صرف یاد ہی نہیں ہوتی بلکہ اس کا مطلب بھی سمجھ جاتے۔ 8 سال کی عمر میں عربی گرامر، نحو صرف کی تعلیم شروع ہوئی۔ یہ عام طور پر بہت مشکل مضمون تھا جسے سمجھنے میں طلباء کو سال بھر لگ جاتا ہے، لیکن محمد غوث نے چند ہی مہینوں میں اس پر عبور حاصل کر لیا۔ 9 سال کی عمر میں انہوں نے فقہ کی ابتدائی تعلیم پڑھنا شروع کی
استاد جب کوئی مسئلہ سمجھاتا تو محمد غوث فوراً اس سے متعلق دوسرے مسائل کے بارے میں پوچھنے بیٹھتا۔ کبھی کبھی وہ ایسے باریک مسائل پوچھتا جو استاد صاحب کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتے۔ 10 سال کی عمر میں ایک واقعہ پیش آیا۔ لاہور کا ایک مشہور عالم ان کے والد سے ملنے آیا۔ گفتگو کے دوران اس نے فقہ کا ایک دلچسپ پیچیدہ مسائل چھیڑا جس پر علماء میں اختلاف تھا۔ محمد غوث خاموشی سے سنتے رہے۔ جب بحث طویل ہوئی تو اس نے اجازت مانگ کر بہت سادہ اور مدلل انداز میں اس مسئلے کا حل پیش کیا۔ ان کے دلائل اتنے مضبوط تھے کہ وہ بڑا عالم حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کے پاس فطری علم ہے۔ 11 سال کی عمر میں محمد غوث نے حدیث کی تعلیم دینا شروع کی۔ یہ اور بھی مشکل مضمون تھا کیونکہ اس میں عربی زبان کے علاوہ رویوں کا علم، سند کی تحقیق اور متن کی تشریح سب کچھ شامل تھا۔ لیکن محمد غوث کے لیے یہ بھی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ نہ صرف حدیث یاد کر لیتا بلکہ ان کے راویوں کے حالات زندگی بھی دریافت کرتا تھا۔ 12 سال کی عمر تک آتے آتے وہ بنیادی علوم میں اتنے ماہر ہو چکے کہ ان کے اساتذہ کہتے تھے کہ یہ اب ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ آپ کی اعلیٰ تعلیم اور تخصص۔ 13 سال کی عمر میں محمد غوث کی اعلیٰ تعلیم شروع ہوئی۔ اب وہ منطق، فلسفہ، الحیات جیسے مشکل مضامین پڑھنے لگے۔ یہ مضامین عام طور پر صرف ذہین طالب علم ہی پڑھ سکتے تھے۔ منطق کا مضمون خاص طور پر مشکل تھا کیونکہ اس میں دلائل کی تربیت، استدلال کے طریقے اور فکری مسائل کا حل شامل تھا۔ محمد غوث کو یہ مضمون بہت پسند آیا کیونکہ ان کا ذہن فطری طور پر تجرباتی تھا۔ فلسفے کی تعلیم اور بھی دلچسپ تھی۔ اس میں وجود کی حقیقت، خدا کا تصور، انسان کی فطرت جیسے گہرے مسائل شامل ہوتے۔ محمد غوث نہ صرف ان موضوعات کو سمجھتا بلکہ ان پر اپنے اصل خیالات بھی پیش کرتا۔ الحیات کا مضمون سب سے اہم تھا کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات، انبیاء کی تعلیمات اور مذہبی عقائد کی تفصیل شامل تھے۔ یہاں محمد غوث کی صوفیانہ فطرت کا اصل اظہار ہوا۔ 15 سال کی عمر میں ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ دلی سے ایک مشہور عالم لاہور آئے جو منطق اور فلسفے کا بہت بڑا ماہر تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ کسی بھی طالب علم سے مناظرہ کرنے کو تیار ہے۔ لاہور کے علماء نے محمد غوث کو آگے کیا۔ شروع میں اس دہلوی عالم نے کہا یہ تو ابھی بچہ ہے، لیکن جب مناظرہ شروع ہوا تو صورتحال بالکل بدل گئی۔ محمد غوث نے اتنے مدلل اور گہرے جوابات دیے کہ وہ بڑا عالم بولنے سے رہ گیا۔ آخر میں اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا ذہین اور فہیم طالب علم نہیں دیکھا۔ 16 سال کی عمر میں محمد غوث نے تدریس شروع کر دی۔ ہاں، صرف 16 سال کی عمر میں وہ دوسرے طلباء کو پڑھانے لگے۔ شروع میں طلباء کو عجیب لگتا تھا کہ ان سے عمر میں چھوٹا لڑکا انہیں پڑھا رہا ہے، لیکن جب وہ ان کی تدریس سنتے تو حیران رہ جاتے۔ اس کا انداز تعلیم بالکل منفرد تھا۔ وہ مشکل سے مشکل بات کو بہت آسان طریقے سے سمجھا دیتے۔ جلد ہی ان کی شہرت پورے لاہور میں پھیل گئی۔ لوگ کہتے کہ یہ لڑکا کوئی عام انسان نہیں ہے، اللہ نے اسے خاص علم عطا کیا ہے۔ آپ کے تصنیفی کمالات اور منصفانہ انداز۔ 18 سال کی عمر میں محمد غوث نے لکھنا شروع کیا۔ یہ کوئی عام لکھائی نہیں تھی بلکہ گہری علمی اور روحانی تصانیف تھی۔ ان کی پہلی کتاب منطق پر تھی۔ اس میں انہوں نے منطق کے مشکل مسائل کو بہت آسان انداز میں حل کیا۔ جب یہ کتاب تیار ہوئی تو علماء نے کہا کہ یہ اپنے موضوع کی بہترین کتاب ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فلسفے پر کتاب لکھی۔ یہ کتاب اور بھی زیادہ مشہور ہوئی کیونکہ اس میں مشرقی اور یونانی فلسفے کا بہترین امتزاج تھا۔ لیکن ان کی سب سے مشہور تصنیف ترجمہ قصیدہ غوثیہ شریف تھی۔ یہ قصیدہ غوث اعظم کی تعریف میں فارسی زبان میں لکھا گیا تھا۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں گہری صوفیانہ باتیں بہت خوبصورت شاعری میں بیان کی گئی تھی۔ جب یہ قصیدہ مکمل ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ صرف قصیدہ نہیں بلکہ روحانیت کا خزانہ ہے۔ جو شخص اسے سمجھ کر پڑھتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ محمد غوث کے لکھنے کا انداز بالکل منفرد تھا۔ وہ مشکل سے مشکل بات کو اتنے سادہ الفاظ میں بیان کرتے
کہ عام آدمی بھی سمجھ جاتا۔ دوسری طرف علماء کو بھی اس میں گہری باتیں نظر آتی۔ ان کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہر موضوع کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کرتے، کبھی ایسی باتیں نہیں کہتے جو شریعت کے خلاف ہوں۔ 25 سال کی عمر تک آتے آتے وہ کئی کتابیں لکھ چکے تھے۔ اس میں اسرار توحید بہت مشکل تھی، جو توحید کے موضوع پر تھی۔ اس کتاب میں انہوں نے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بہت گہری باتیں لکھی تھیں۔ ان کی کتاب کی شہرت صرف لاہور تک محدود نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ دلی، آگرہ، حیدرآباد سے علماء ان کی کتابیں منگواتے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ جتنا وہ لکھتے تھے اتنا ہی ان کے علم میں اضافہ ہوتا۔ ایسا لگتا جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں علم کا چشمہ جاری ہو۔ آپ کا روحانی سلسلے میں داخلہ۔ اب آتے ہیں محمد غوث کی زندگی کے سب سے اہم موڑ پر۔ علمی کمالات حاصل کرنے کے بعد ان کے دل میں روحانی ترقی کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ صرف علم ہی کافی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت ہو اور روح میں اللہ کا قرب۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی کامل پیر سے بیعت کریں گے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کامل پیر کون ہے؟ اس زمانے میں بہت سے لوگوں نے پیری کا دعویٰ کیا، لیکن اصل کامل پیر بہت کم ہوتے تھے۔ محمد غوث نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے خاص طریقہ اپنایا۔ وہ رات بھر نماز پڑھتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ اسے صحیح رہنمائی مل جائے۔ ایک رات انہیں خواب آیا۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ان سے کہہ رہے ہیں، بیٹا تمہارا سلسلہ وہی ہے جو تمہارے آباء و اجداد کا تھا، قادریہ سلسلے میں داخل ہو جاؤ۔ یہ خواب دیکھ کر محمد غوث کو یقین ہو گیا کہ انہیں قادریہ سلسلے میں داخل ہونا چاہیے، لیکن اب سوال یہ تھا کہ کس قادری پیر سے بیعت کریں۔ ان دنوں لاہور میں ایک بہت مشہور قادری پیر موجود تھے۔ ان کا نام شاہ خوشحال قادری تھا۔ یہ بہت بلند مرتبے کے بزرگ تھے اور لوگ ان سے بہت عقیدت رکھتے۔ محمد غوث نے فیصلہ کیا کہ وہ شاہ خوشحال قادری سے ملیں گے۔ جب وہ ان کے پاس گئے تو ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ بزرگ تشریف فرما تھے اور ان کے چہرے پر ایک خاص نور تھا۔ جیسے ہی محمد غوث نے انہیں سلام کیا، بزرگ نے کہا، آؤ بیٹا، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ یہ سن کر محمد غوث حیران ہوئے، کیونکہ انہوں نے پہلے کبھی اس بزرگ کو اطلاع نہیں دی کہ وہ آ رہے ہیں۔ بزرگ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم میرے پاس آؤ گے اور میں تمہیں قادریہ سلسلے میں داخل کروں گا۔ اسی دن محمد غوث نے شاہ خوشحال قادری سے بیعت کی اور قادریہ سلسلے میں داخل ہو گئے۔ آپ کی روحانی ترقی اور کرامات۔ بیعت کے بعد محمد غوث کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ اب وہ دن میں علم کی خدمت کرتے اور رات کو عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ ان کا ذکر کا طریقہ بہت منفرد تھا۔ وہ فجر کے بعد طلوع آفتاب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرتے اور پھر اس کے بعد دن بھر تعلیم و تدریس میں مشغول رہتے۔ مغرب کے بعد سے عشاء تک دوبارہ ذکر کرتے، رات کو تہجد پڑھتے اور صبح تک مراقبے میں بیٹھے رہتے۔ 1 سال بعد ہی ان میں روحانی تبدیلیاں نظر آنے لگیں۔ سب سے پہلی تبدیلی یہ ہوئی کہ ان کی نظر میں کشف آنے لگا، یعنی وہ غیبی باتیں دیکھنے لگیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا، حضرت میرا بیٹا 3 دن سے گم ہے، کہیں نشان نہیں مل رہا۔ محمد غوث نے آنکھیں بند کی، کچھ دیر خاموش رہے۔ جاؤ، تمہارا بیٹا شہر کے باہر ایک باغ میں ہے، وہ بیمار ہے لیکن زندہ ہے۔ وہ آدمی گیا اور واقعی اس نے اپنے بیٹے کو ویسی ہی جگہ پایا جیسا محمد غوث نے بتایا تھا۔ دوسری خصوصیت یہ تھی کہ ان کی دعائیں بہت جلد قبول ہونے لگیں۔ جس کے لیے دعا کرتے اس کا کام ہو جاتا۔ اور آپ کی تیسری خصوصیت یہ تھی کہ وہ لوگوں کے دلوں کی باتیں جان لیتے۔ کوئی شخص ابھی کچھ کہتا اس سے پہلے وہ اس کا مسئلہ بتا دیتے۔ ایک عجیب واقعہ یہ ہے کہ ایک دن وہ درس دے رہے تھے، اچانک انہوں نے کہا، آج کا درس یہیں ختم کرتے ہیں، اور اٹھ کر گھر چلے گئے۔ طلباء کو عجیب لگا کیونکہ ابھی درس کا وقت باقی تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اسی وقت ان کے گھر میں ایک مہمان آیا تھا جسے کھانے کی ضرورت تھی اور گھر میں کھانا نہیں تھا۔
चौथी खसूसियत ये थी कि वो कभी कभी मुस्तकबिल की बातें बता देते। एक बार उन्होंने कहा था कि अगले महीने यहाँ बारिश होगी, लोग अपने घरों की मरम्मत कर लें। लोगों ने सुनी अनसुनी कर दी क्योंकि उस वक्त बारिश का मौसम नहीं था। लेकिन वाकई ही अगले महीने इतनी बारिश हुई कि कई घरों की छतें गिर गईं। पांचवी खसूसियत ये थी कि इनके पास आने वाला कोई भी शख्स खाली हाथ नहीं जाता। अगर किसी भी शख्स को पैसे की ज़रूरत होती तो वो किसी न किसी तरीके से इसका इंतज़ाम कर देते। अगर कोई बीमार होता तो आप दुआ के ज़रिए शफा देते। आपकी खिलाफत और शागिर्दों की तरबियत। जब मोहम्मद गौस 30 साल के हुए तो इनके पीशा खुशहाल कादरी ने उन्हें खिलाफत अता की। यह बहुत एजाज़ था क्योंकि इसका मतलब ये था कि वो अब खुद लोगों को रूहानी तालीम दे सकते हैं। खिलाफत मिलने के बाद मोहम्मद गौस का काम और भी बढ़ गया। अब वो दिन रात इल्म की तालीम देते और शाम को लोगों को रूहानी तरबियत देते और रात को खुद इबादत करते। इनके शागिर्दों में सबसे ख़ास बात ये थी कि इनके अपने 4 बेटे भी इनके मुरीद थे। ये बहुत कम देखने में आता है कि बाप के बेटे इसके मुरीद भी हों। इनके बड़े बेटे का नाम शाह अब्दुल कादिर था, दूसरे बेटे का नाम शाह अब्दुल रहीम, तीसरे का शाह अब्दुल सलाम और चौथे का शाह अब्दुल हकीम था। चारों बेटे इल्म और रूहानियत दोनों में कमाल रखते थे। मोहम्मद गौस का शागिर्दों को पढ़ाने का अंदाज बहुत दिलचस्प था। वो पहले ये देखते कि कौन सा शागिर्द किस किस्म का है, किसको इल्म की ज़्यादा रग़बत थी तो उसे इल्मी मज़ामीन पढ़ाते, किसी को रूहानियत की तरफ रग़बत थी तो उसे ज़िक्र मुराक़बा सिखाते। इसका असूल ये था कि हर शख्स की फितरत मुख्तलिफ होती, सबको एक ही तरीके से नहीं सिखाया जा सकता। इनके मुरीदों में उल्मा भी थे, ताजर भी, किसान भी और मजदूर भी, लेकिन वो सबको यकसा मोहब्बत से देखते थे। इनकी एक खसूसियत ये थी कि वो कभी भी किसी से ज़बरदस्ती बैत नहीं करवाते। जो खुद खुशी से आता उसे कबूल करते और जो नहीं आना चाहता इस पर कोई दबाव नहीं डालते। इनके मुरीदों को लोग गौसी कहते। ये लोग ना सिर्फ इल्म में आगे थे बल्कि इखलाक में भी बहुत बुलंद थे। आपका आखिरी अयाम और इंतकाल। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई मोहम्मद गौस की रूहानी ताकत और भी बढ़ती गई। 70 साल की उम्र में वो दिन भर लोगों को पढ़ाते और रात भर इबादत करते। आखिरी साल में उन्होंने अपना सबसे अहम काम मुकम्मल किया। वो अपने चारों बेटों को खिलाफत देकर उन्हें मुख्तलिफ शहरों में भेज दिया ताकि वो वहाँ जाकर लोगों को तालीम दें। उन्होंने ये भी फैसला किया कि अपनी तमाम किताबों का एक मजमुआ तैयार करें। ये काम मुकम्मल करने में उन्हें 6 महीने लगे। आखिरी महीने में वो ज़्यादातर वक्त इबादत में गुजारने लगे। वो कहते थे कि मेरा यहाँ काम मुकम्मल हो गया है, अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िरी का वक्त आ गया है। आखिरी हफ्ते में उन्होंने अपने तमाम मुरीदों को बुलाया और आखिरी नसीहत दी। उन्होंने कहा, अल्लाह से डरते रहो, नमाज पढ़ते रहो, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो और इल्म हासिल करना कभी ना छोड़ना। आखिरी दिन वो सुबह उठे, गुस्ल किया, नए कपड़े पहने और फजर की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद वो अपने कमरे में गए और कुरान पढ़ने लगे। दोपहर तक वो कुरान पढ़ते रहे। ज़ोहर की नमाज पढ़ाने के बाद वो आराम के लिए लेट गए और ला इलाहा कहते रहे और उनकी आंखें बंद हो गईं और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। जब खबर फैली तो पूरे लाहौर में गम की लहरें दौड़ गई। अमीर गरीब सब इनके जनाजे में शरीक हुए। इनकी तदफीन लाहौर में हुई जहां आज इनका मज़ार मौजूद है। दोस्तों, हज़रत शाह मोहम्मद गौस गिलानी कादरी लाहौरी की ये कहानी हमें क्या सबक सिखाती है? सबसे पहले बात यह है कि इल्म और रूहानियत में कोई तज़ाद नहीं, बल्कि ये दोनों जमा हो जाएं तो इंसान कामिल बन जाता है। दूसरी बात यह कि सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं, लिखना भी ज़रूरी है। जो इल्म आपने हासिल किया उसे दूसरों तक पहुंचाना भी आपकी जिम्मेदारी है। तीसरी बात यह कि असल अज़मत आजिज़ी में है, जितना बड़ा आलम इतना आजिज़। चौथी बात यह कि ख़ानदान की तरबियत बहुत अहम है। मोहम्मद गौस ने अपने बेटों को इतना अच्छा बनाया कि वो इन्हीं के मरीद बन गए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी तो लाइक करें और हमें ये बताएं कि आपको ये कंटेंट पसंद आया है और शेयर करें, दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाएं।
सब्सक्राइब करें। मज़ीद इल्मी वीडियो के लिए कमेंट करें, अपनी राय ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला हम सबको इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।